ادا کرتا ہوں میرے ساتھ مرید ہونے والے لوگ بھی انہی الفاظ کو دہرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے جملہ رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے سب گناہوں سے. الہی میری توبہ قبول فرما. میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. گناہوں سے بچتا رہوں گا. خاص کر جھوٹ بدی غیبت چغلی بد مذہبوں کی دوستی سے اور ان سے میل جول رکھنے سے بچتا رہوں گا. یا اللہ مجھے مذہب حق اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رکھ. اور یا اللہ مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچا کر رکھ. یا اللہ میں مرید ہوا سلسلہ علیہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ میں اور سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ امجدیہ عزیزیہ میں میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دست پاک میں دیا. الہی مجھے حضور غوث پاک کے مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں قبول فرما. عورتیں کہیں الہی مجھے عورتیں صرف کہیں الہی مجھے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی مریدوں میں اور ان کی کنیزوں میں قبول فرما. قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا. آمین آمین یا رب العالمین. اللہم احشرنی واحشر ہؤلاء فی زمرۃ سیدنا غوث الاعظم تحت لواء حبیبک سیدنا محمد
ہو جائے شفاعت نبی کریم یوم لا جد ولا مال ولا بنین وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه هداة أقوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. ایک بار آپ تمام حضرات مل جل کر درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کر لیں. رفیقان گرامی، دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آیا. جتنی اس کی زندگی ہے اس سے ایک پل بھی وہ زیادہ اس دنیا میں نہیں رہے گا. اب کس کی زندگی کتنی ہے وہ اللہ جانتا ہے. اسی نے زندگی پیدا کی اور زندگی دی لوگوں کو اور وقت بھی اس کا مقرر کیا اسی نے کہ کون کتنے دنوں میں مرے گا، کون ابھی مرے گا، کون 10-5 سال بعد مرے گا. اس لیے بہت سے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں اور بہت سے بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے میں ملک الموت اس کی ملاقات کے لیے آتے ہیں. حضرت ملک الموت کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جب میرا حکم کسی کی روح نکالنے کے متعلق ہو تو اس کی روح قبض کرو. لیکن انبیاء کرام کے پاس آپ جاؤ تو وہ اجازت دیں تب روح نکالنا. بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کسی نبی کو موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ اسے یہ اختیار نہ دے دیا جائے کہ تم چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو ہمارے پاس آؤ. یعنی انبیاء کرام ملک الموت کی مرضی سے نہیں مرتے، ان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے تو خود ان کے حکم سے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا
واقعہ بخاری شریف میں ہے۔ ان کے پاس حضرت ملک الموت حاضر ہوئے اور کہا، سلام کیا اور بولے کہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں روح قبض کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، ایک تھپڑ مارا حضرت ملک الموت کے بائیں کنپٹی پر، وہ تھپڑ لگی اور اس کی وجہ سے بائیں آنکھ پوری کی پوری باہر رخسار پر لٹک گئی۔ ملک الموت فرمایا، میں اللہ کا دین پھیلا رہا ہوں اور تم آئے ہو میری روح نکالنے؟ تو حضرت ملک الموت اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رب، آج تو نے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا کہ وہ مرنا ہی نہیں چاہتا، اور اس نے موت کیا قبول کی ہوتی، خود مجھے نہیں چھوڑا، ایک تھپڑ ایسا مارا کہ میری آنکھ باہر آ گئی۔ اللہ نے ان کی آنکھ درست کی، فرمایا پھر جاؤ اور اب جا کر موت کی بات مت کرنا، زندگی کی بات کرو۔ ہاں، اب آئے، سلام کیا، جواب ملا، اور پھر آ گئے، پھر میں نے ہاں اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے یہ بات کروں کہ آپ اپنے بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت لمبے، حدیث شریف میں آیا کہ میں نے رأیت موسیٰ، معراج میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، رجل طوال مربوع کأنہ ضرب من الرجال، بہت خوبصورت، بہت لمبے، اتنے لمبے جیسے کہ انسانوں کی ایک الگ نوع ہے، یہ الگ طرح کی ایک قسم ہے، اتنے لمبے موسیٰ علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح نکالوں۔ اتنا سننا تھا، موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، میں اللہ کا دین پھیلاتا ہوں اور تو میری موت کے لیے آیا ہے۔ ایک تھپڑ مارا، ادھر آنکھ باہر لٹک گئی۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں ملک الموت، یا رب، انک ارسلتنی اليوم الى رجل لا يريد ان يموت۔ اے اللہ، آج تو نے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے یہ نہ فرمایا، ملک الموت، کون مرنا چاہتا ہے مگر تم روح سب کی نکالتے ہو؟ یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا، جاؤ ان سے کہنا اب
موت کی بات نہ کرنا بلکہ یہ کہنا زندگی کی بات کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیجیے. کتنا بڑا ان کا ہاتھ تھا پتا ہے؟ یہ ننھا منھا ہاتھ کچھ نہیں. فرمایا رسول پاک نے کہ موسیٰ علیہ السلام سے معراج میں میری ملاقات ہوئی. رجل مربوع طوال كأنه ضرب من الرجال کہ وہ بہت خوبصورت اور بہت لمبے الگ قسم کے آدمی معلوم ہوتے. خوبصورت اور لمبے، اس کا کیا معنی ہوا؟ خوبصورتی کس چیز کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ خوبصورتی کی تعریف کیا ہے؟ اعضاء کا تناسب. یہ چہرہ، ناک، آنکھ، کان، رخسار، یہ سب چیزیں جب متناسب انداز میں ہوں تو حسن کہا جاتا ہے. ہاں تو یہ تناسب جب اعضاء میں ہوتا ہے تب خوبصورتی آتی ہے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت، بڑے لمبے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لمبے تھے تو جسامت بھی اسی اعتبار کی رہی ہوگی، ورنہ خوبصورتی کیا؟ لمبے ہو گئے بانس کی طرح آپ اور جس میں کوئی پھیلاؤ نہیں تو آپ کو کوئی خوبصورت نہیں کہے گا، بلکہ جیسی لمبائی ہے ویسے ہی گلائی بھی ہونی چاہیے. ہاں اسی تناسب سے ہونا چاہیے تب خوبصورت کہلاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے لمبے خوبصورت، اتنے لمبے کہ الگ قسم کے آدمی معلوم ہوتے ہیں. اتنے لمبے تھے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ملک الموت کو ایک تھپڑ رسید کر کے واپس کر دیا. عرض کرتے ہیں ملک الموت، یا رب انک ارسلتنی یوم لا یرید ان یموت. اے اللہ، آج تو نے ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا کہ وہ مرنا ہی نہیں چاہتا. تو فرمایا اللہ نے اب پھر جاؤ اور اب موت کی بات مت کرنا، زندگی کی بات کرنا. آئے السلام علیکم، وعلیکم السلام، پھر آ گئے. جی حضور اب موت کی بات کرنے نہیں آیا، اس لیے آیا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے بیل کی پیٹھ پر رکھ دیجیے. اتنے سال جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئے اتنے سال آپ کی عمر میں بڑھا دیں گے. اب کتنے بال آئیں گے اللہ جانے. موسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک کتنا بڑا تھا یہ کون جانے. بڑے خوبصورت تھے، بڑے لمبے تھے، لمبے بھی بہت تھے تو چوڑے بھی اسی حساب کے. ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ سب اسی
اسی طرح سنتے ہو تب تو خوبصورت رہیں گے. تو اس لیے اب وہ خوبصورت ملک الموت اب آئے دوبارہ عرض کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر آ گئے جی حضور پھر آیا ہوں مگر موت کی بات لے کر نہیں آیا, زندگی کی بات. آپ اپنا دست مبارک اپنے بیل کی پیٹھ پر رکھ دیجیے. جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں بڑھا دیں گے, عمر میں بڑھا دیں گے. کیا مطلب؟ جو عمر دی گئی ہے وہ تو رہے گی, اتنے بڑھیں گے. اور اگر ہم میں آپ میں سے کسی کو یہ اجازت مل جائے کہ یہ چھپلیاں یہ ذرا کھڑی کر کے رکھ دو تو اس کو وہ سمجھے گا میری معراج ہوگی. ہاں مگر یہ انبیاء کرام کی شان ہے. میرے آقا نے فرمایا کوئی نبی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ روح وہ جب تک کہ اپنے موت کی اجازت نہ دے لے. ان کو موت نہیں آتی ہے آپ کے یہاں کہ ملک الموت آئے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دیں اے بھائی صاحب اجازت ہو تو آؤں, ورنہ واپس چلا جاؤں. کسی سے کہتے اگر 1000 بار بھی وہ کہیں اور آپ 1000 بار کو مت آؤ مت آؤ تب بھی وہ آنا بند نہیں کریں گے, وہ آئیں گے. انبیاء کرام کی شان ہے ان کی خدمت میں آ کر اجازت لیتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح قبول کروں. بخاری شریف میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سخت بخار میں تپنے لگے اور تیز بخار ہو گیا تو فرمانے لگے اللہم انت الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی. اے اللہ میں اعلی رفاقت چاہتا ہوں. مطلب یہ کہ اب میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں, یہ مطلب تھا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بخاری میں ہے کہ رسول پاک پہلے فرماتے تھے کہ نبی جب تک اجازت نہ دے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی. اور جب رسول پاک سخت بیمار ہو گئے اور یہ فرمایا انتر رفیق الاعلی, تیری بارگاہ سب سے عالی بارگاہ ہے, تو میں نے سمجھ لیا کہ اب رسول پاک ہم لوگوں کے ساتھ نہیں رفیق اعلیٰ میں جانے کے لیے تیار ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی روز سرکار دنیا سے تشریف لے گئے. یہ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں, تندرستی میں تو فرماتے تھے کہ کوئی
نبی اس وقت تک انتقال نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اجازت نہ دے گی. اور جس وقت رسول پاک نے انتر رفیق الاعلیٰ کہا تو بس ہماری پاؤں سے زمین نکل گئی. ہم سوچنے لگے اب رسول پاک ہم لوگوں کے ساتھ نہیں، رفیق اعلیٰ کے ساتھ نہیں ہے. اور اسی روز سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ معلوم ہوا کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. میں کہتا ہوں وہ زندگی اور موت کا مختار ہے، کسی چیز کا کیا ہے. تم میں سے کوئی جس چیز کا مختار نہیں، نبی اس چیز کے مختار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحبزادہ صدر الشریعہ، صاحبزادہ صدر الشریعہ، فیضان صدر الشریعہ، حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر. درود شریف. تو انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم اپنی زندگی کے معاملے میں با اختیار بنائے گئے ہیں. جب تک چاہیں دنیا میں رہیں اور جب چاہیں رب کی بارگاہ کو پسند کر لیں. یہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل الشان نبی، یہ شان ان کی کہ حضرت ملک الموت آئے اور یہی تو کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح قبض کروں. اگر آپ اجازت دیں، یہی تو کہا تھا. تو سیدھی بات کہہ دیتے میں اجازت نہیں دیتا یا اجازت دیتا ہوں، دونوں میں سے جو چاہتے کہتے. مگر تھپڑ مار دیا. کن کو؟ حضرت ملک الموت کو ہے، جس کو کوئی آنکھ بھی نہیں دکھا سکتا. وہ ان کو تھپڑ لگا دیا اور ان کی ایک آنکھ وہ پھٹ کر کے رخسار پر لٹک گئی. اب اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، جس کے پاس تم نے بھیجا آج وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، الٹے میری آنکھ پھوڑ دی. اللہ تعالیٰ نے آنکھ درست کی، فرمایا جاؤ اب موت کی بات مت کرنا، زندگی کی بات کرنا. آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر آ گئے. ہاں حضور پھر آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اپنے بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیں. جتنے سال آپ کی جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں اتنے سال آپ کی عمر میں بڑھا دیے جائیں گے. یعنی عمر جو ہے وہ تو رہے گی، الگ سے اتنی عمر اور بڑھے گی. اور ان کا ہاتھ ان کی جسامت کے اعتبار سے تھا، وہ بہت لمبے اور اسی اعتبار سے بہت خوبصورت. تو خوبصورت اسی وقت کہ بدن کی گلائی بھی
اسی اعتبار سے رہی ہوگی جس اعتبار سے لمبائی تھی. ہاں تو اب وہ چلے گئے حضرت ملک الموت. اب اللہ تعالی سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ میں ادھر ادھر نہیں مرنا چاہتا، میں بیت المقدس میں مرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے بیت المقدس پہنچنا ہے. یعنی مرنے کی تیاری کر چکے، مجھے بیت المقدس جانا ہے. اللہ نے زمین سمیٹ دی، چند قدم اٹھائے اور تین سے پہنچ گئے بیت المقدس. چند قدم میں وہاں پہنچ گئے. دیکھتے کیا ہے، ایک بڑی لمبی چوڑی قبر تیار ہے. انہوں نے دیکھا کہ فرشتے ارد گرد کھڑے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے وہاں، اور لمبی چوڑی قبر کھود کر کے وہ کسی کا انتظار کر رہے ہوں. موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے بیت المقدس میں. اب وہاں دیکھا بہت لمبی چوڑی قبر ہے. فرماتے ہیں فرشتوں یہ کس کی قبر ہے؟ یہ اتنی لمبی چوڑی قبر کس کی ہے؟ فرشتوں نے کہا لمن احبہ، جو پسند کر لے اس کی. تو فرمایا ٹھہرو، میں پہلے قبر میں اتر کے ناپ لوں کہ میرا قد صحیح آتا ہے اس میں کہ مجھے سمٹنا پڑتا ہے. جب گئے قبر میں لیٹے، بالکل ناپ پر صحیح قبر آئی. فرمایا فرشتوں ملک الموت کو بلاؤ، میری روح قبض کرے. ان کے کفن دفن میں سوائے فرشتوں کے کوئی شریک نہ تھا، اس لیے کسی کو معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اگر پہنچوں وہاں تو تم کو وہ قبر دکھا دوں گا. بیت المقدس سے ریت کے سرخ ٹیلے کی طرف ایک پتھر پھینکو، جہاں وہ گرے گا وہی ان کی قبر. تو یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر غیب جانتے ہیں، چاہے وہ پہلے کا ہو کے بعد کا. زندہ باد استاد الاساتذہ، زندہ باد صدر الشریعہ، زندہ باد خلیفہ حضور مفتی اعظم، زندہ باد ہم شبیہ واسع اعظم، مفتی اعظم، مفتی اعظم. ہاں تو یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے. پھر ایک ان سے پہلے بھی واقعہ ہو چکا تھا، اور وہ بھی عجیب و غریب، پھر کبھی بیان کریں گے. آج مجھے یہ کہنا ہے کہ آقا کائنات
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیوبندی یہ لکھتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی طرح ہیں. سبحان اللہ. ان کا طرح تو یہ ہے کہ دور سے کوئی دیکھ لے تو بھیگا ہوا چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ وہاں بڑا ہے. دور سے وہ پہچان میں آ جاتا ہے. کیوں؟ جو رسول پاک کا حسن تسلیم نہ کرے وہ خود اتنا حسین ہو جائے گا کہ لوگ گھبرا جائیں اس کو دیکھ. ہاں، یہ میرے آقا سرور کائنات کے حسن کی تجلیاں ہیں جو عالم میں جگہ جگہ نظر آتی ہیں. ان کا حسن سبحان اللہ سب سے زیادہ حسین اگر کسی کو بنایا ہے اللہ نے تو وہ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، آپ کی خاطر علامہ ظریف فرماتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ. مستی کریے کریے بڑا مہمان کعبہ حضور محدث کبیر استاذ الاساتذہ سلطان المناظرین. اب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالک الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کی قبر میں تشریف لائے. سمجھ آیا؟ ہر مومن سنی ٹناٹن اس کی قبر میں میرے آقا تشریف لائے. ہاں، اب تشریف لائیں گے تو قبر کیا ہو جائے گی؟ قبر میں لہرائیں گے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی قبر میں بھی آئیں گے، منافق کی قبر میں بھی آئیں گے، مگر نور کے چشمے مومن کی قبر میں ابلیں گے، لہرائیں گے، اور وہاں سے منافق کی قبر سے اپنی ساری تجلیات وہاں سے نہ آنے کے لائق بنا دیں گے. ہاں، وہاں نظر ہی نہ آئے. مسلمان کی قبر میں آئیں گے تو فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟
अमल मोमिन, मोमिन या साहिब यकीन फरमाते हैं वो देखेगा, कहेगा हुआ हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह जाअना बिल-बय्यिनाति वल-हुदा फआमन्ना बिही वत्तबअनाहु। पूरा तारुफ अब पढ़ने लगेगा वो है। ये तो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास दलीलों का खजाना, मुअज्जिज़ात का मजमूआ और हिदायत के खजाने लेकर आए। हम इन पर ईमान लाए, हमने इनकी गुलामी की। ये 3 मर्तबा कहेगा। फरिश्ते पूछेंगे ये कौन है, तो 1 मर्तबा जवाब दे देता कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बस काम था। मगर देख लिया कि आकाए कायनात, तो अब नात गोई का जोश उभर रहा है। हाँ, ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारे पास तशरीफ लाए हिदायत का खजाना लेकर, और ये हमारे पास नेमतों का खजाना लेकर आए। हम इन पर ईमान लाए, इनकी गुलामी की। इस जवाब को 3 मर्तबा दोहराएगा। जरा सोचिए, ये 1 मर्तबा पूछा गया, वो 3 मर्तबा के जवाब दे रहा है। उसको लज्जत इतनी मिल रही है इस जवाब में कि वो उसको मुकर्रर इरशाद करने की जरूरत नहीं, खुद वो मुकर्रर करवा। इतना नूर उसमें होगा। और मुनाफिक की कब्र में भी नजर आएंगी, मगर वो पहचान न पाएगा। जिंदगी भर तो देखता रहा ये कि वो हमारे जैसे हैं, यही समझता रहा, यकीन रखता रहा। अब जब कब्र में ऐसे हसीन को देखा जिसकी मिसाल कायनात में नहीं, तो अब कैसे पहचान सकेगा? वो तो ये सोचता था मेरे जैसे हैं, तो तेरे जैसे फूल हैं माशाअल्लाह, इसलिए वो पहचान में नहीं आएंगे। और मुसलमान की कब्र में आएंगे। तो बुखारी शरीफ में हदीस है, रसूल पाक फरमाते हैं जब फरिश्ते मेरी तरफ इशारा करके मोमिन से पूछेंगे वहाँ तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में तुम क्या कहते हो, तो वो कहेगा हुवा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह जाअना बिल-बय्यिनाति वल-हुदा फआमन्ना बिही वत्तबअनाहु। इतना लंबा जवाब देगा। कौन है? उसका ये जवाब होता है कि वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पास हिदायत का खजाना और हिदायत का खजाना लेकर आए, और हम इन पर ईमान लाए और इनकी गुलामी की। ये कहेगा तो फरिश्ते कहेंगे नम कनौमतिल उरूस, जैसे दुल्हन
بالکل بے نڈر ہوتی ہے سو تو یہ کہیں گے، اور جب نہ پہچان پائے گا تو وہ گرز لگیں گے کہ وہ گرز لگنے کے بعد اور نہ پہچاننے کے لائق ہو، اور خود گرز لگنے کے بعد اس طرح کا ہو جائے گا کہ وہ بھی نہیں پہچاننا ہے، وہ بھی پہچان میں نہیں آئے گا، ایسی حالت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی غلامی میں اٹھائے اور ہم قبر میں سرکار کی زیارت کریں، قبر میں لہرائیں گے تاج چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، اور سرکار یاسینوں کہتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آتی ہے شب گور بھی کس گل سے ملاقات، ہے شب گور بھی کس گل سے ملاقات کیا۔ یہ ان لوگوں کی چال ہے، ہاں جو یوں کہتے تھے اخیر وقت ہے آتی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے آتی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر، نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر پر۔ ہاں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ حضرت سرکار موسیٰ علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا کہ حضرت ملک الموت کو انہوں نے واپس کیا، اور پھر خود ان کو آرزو ہوئی، اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے بیت المقدس پہنچا دے، میں وہیں مرنا چاہتا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ مرنے کے لیے کوئی مقدس جگہ تلاش کرنی چاہیے۔ ہاں سمجھ میں آئی بات؟ ہاں وہابیوں کے مدرسے میں نہ مرے، تو مرے تو ایسی جگہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی آرزو کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ جگہ نہیں عطا فرمائی موت کے لیے، تو وہاں سرکار کے علاوہ کوئی نہیں جان رہا ہے کہ کہاں ان کی قبر ہے، سرکار جانتے۔ کیوں جانتے ہیں؟ ارے خود فرماتے ہیں جب معراج کو میں گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو دیکھا اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں بھی دیکھا، اور معراج میں جب واپس آ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ کیا امت کے لیے ملا؟ تو فرمایا 50 وقت کی نمازیں۔ 50 وقت؟ میری امت تو 2 وقت کی نماز ادا نہیں کر پاتی تھی، آپ کی امت 50 وقت کی، جائیے کم کرائیے۔
5 کر کے کم ہوتی رہی، پھر 5 باقی رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیے معاف کرائیے، کہا کہ نہ 5 کر کے معاف ہو رہی ہے تو کیا بالکل ہی 0 کر دیں؟ 5 ہی تو رہ گئی ہیں۔ لہذا اللہ تعالی نے فرمایا ہذہ خمس ولدی خمسون، اے میرے محبوب یہ نماز 5 وقت کی ہے مگر میرے پاس 50 وقت کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے نوازے۔ رفیقان گرامی، انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے غیب دیا، اس لیے اللہ نے ان کا نام نبی رکھا، ان کا نام نبی رکھا۔ نبی کے معنی آتے ہیں غیب جاننے والا۔ تو غیب اگر نہیں جانتا تو نبی نہیں۔ تو گویا کہ دیوبندی ان کو نبی نہیں مانتے، جدید کہتے ہیں غیب نہیں جانتے۔ غیب نہیں جانتے تو تم نبی نہیں مانتے۔ سنو، وہ تو غیب خوب جانتے ہیں۔ ہاں، ایسا غیب سبحان اللہ کسی کو عطا نہ ہوا جیسا انبیاء کرام کو، اور جیسا میرے آقا کو عطا ہوا وہ تو کسی کو نہیں عطا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ علم دیا جس علم کی کوئی مثال نہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی پاک کی غلامی میں ہمیشہ رکھے، اور انہی کی غلامی میں ہم مریں، قبر میں پہنچیں، اور قبر میں سرکار جب تشریف لائے تو قبر میں لہرائیں تا حسن چشمے نور جلوہ فرما ہو جب طلعت رسول اللہ یہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔